دیکھو آپ کی بہن پہ ظلم ہو رہا ہو بہنوئی کی طرف سے, آپ کو پوری صورتحال کا پتہ ہے کہ بہنوئی کو کیسے سیٹنگ پہ لانا ہے, کتنے چترول لگانے ہیں, کتنے بھائی اتنے بھی نہ لگیں کہ علیحدگی ہو جائے. میرے پاس لوگ آتے ہیں نا, بہنوئی ظلم کر رہا ہے یہ, میں کہہ رہا ہوں چترول لگاؤ, کہہ رہے یار وہ چھوڑ دے گا بالکل ہی, مصیبت نہ کھڑی ہو جائے, تو اتنا برا بھی نہیں ہے کہ طلاق لے لیں اس سے. تو یہ سالے کا کام ہے کہ بہنوئی کو چترول لگانے ہیں یا نہیں لگانے ہیں, اور لگانے ہیں تو کتنے لگانے ہیں, کیا خیال ہے. وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی کس حساب سے لگائے جائیں, وہ مناسب سمجھ رہا ہے کہ کتنے لگنے چاہیے, 2, تیسرے پہ علیحدگی نہ ہو جائے کہیں, ٹھیک ہے نا, 2 سے سیٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی تھوڑا, اور اتنا بھی نہیں ہوگا کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے, کیونکہ اتنا برا بھی نہیں ہے کہ علیحدگی چاہیے ہمیں. میں لوگوں کو مشورے دیتا ہوں کہ 2 چترول لگا کے چھوڑ دینا, میں بتا رہا ہوں, تو میں بڑے زبردست ٹیکنیکل قسم کے مشورے دیتا ہوں لوگوں کو. میرے پاس ابھی 3-4 دن پہلے ایک صاحب آئے, آپ لوگ وہاں تک پہنچیں گے نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا میں گھروں کے راز فاش کر رہا ہوں, ظاہر ہے آپ کو کیا پتا کون ہے وہ. بہنوئی کے حالات بتا رہے تھے کہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں نے کہا پہلے پوچھوں تو صحیح, بعض دفعہ الزامات بھی لگائے جاتے ہیں کہ پوچھوں تو صحیح کیا ظلم کر رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ ہو, آپ اس کو ظلم سمجھ رہے ہو. بعض لوگ اس کو ظلم سمجھتے ہیں. ایک خاتون نے کہا میرے بہنوئی نے خود 40,000 کا موبائل رکھا ہے, بہن کو صرف 10,000 والا لے کے دیا ہوا ہے. خود انہوں نے کرولا رکھی ہوئی ہے, بہن کو FX لے کے دی ہوئی ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو اتنا نہیں, ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا بھائی, اتنی زیادہ ہو گئی. میں نے کہا یہ ظلم نہیں ہے. تو بعض دفعہ ظلم کا دماغ میں تصور ہی کچھ اور بٹھایا ہوا ہوتا ہے. تو میں پھر ڈیٹیل پوچھتا ہوں کیا کر رہا ہے, کس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو. پھر انہوں نے جو ڈیٹیل بتائی کہ گاڑی کے پیٹرول کے پیسے بھی کس سے لیتا ہے, ہم سے. صحیح ہے نا, بہن کو سارا خرچہ ہم دے رہے ہیں, اور بہنوئی کو بھی کس نے پالا ہوا ہے, ہم نے. تو جب میرے پاس ایسا کیس آتا ہے نا, میں ان سے کہتا تو نہیں, ناراض ہوں گے, دل میں ہوتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کے بجائے چترول کس کے لگنے چاہیے, بولو بھائی, آپ کے لگنے چاہیے. اور میرا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو یہیں کوڑ دوں پکڑ کے, مذاق نہیں, دل کے جذبات یہ ہوتے ہیں کہ یہیں پکڑ کے اس کو کیا کروں, میں کوڑ دوں تسلی سے, کہ بھائی کیوں دے رہے ہو اس کو خرچہ, بہن کا خرچہ بھی آپ اٹھا رہے ہو اور بہنوئی کا خرچہ بھی. تو چترول کس کے لگنے چاہیے, آپ کے لگنے چاہیے نا, کیا خیال ہے بھائی, کس کے لگنے چاہیے, آپ میں فالٹ ہے. جب اس قسم کے سالے مارکیٹ میں ہوں گے تو بہنوئی پھر ایسے ہی پیدا ہوں گے میرے بھائی. جب سسر اس قسم کے مارکیٹ میں آئیں گے تو داماد, ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میرا داماد 4 مہینے سے میرے گھر میں ہے, صبح نکلتا ہے جاب تلاش کرنے کے لیے, واپس وہیں آگے پڑ جاتا ہے, کم وقت کو جاب نہیں مل رہی. میں نے کہا ملے گی بھی نہیں, میں نے کہا نہیں ملے گی. میں نے ان سے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے کاش میں آپ کا داماد ہوتا. سعودی عرب کی عدالت میں کیس گیا, ایک صاحب نے اپنا واقعہ مجھے سنایا, کہہ رہے میں نے اپنے داماد کے حالات سعودیہ میں بتائے نا کہ وہ یہ کر رہا ہے, اور ہم اس کو کھلا بھی رہے ہیں, ہم اس کو پلا بھی رہے ہیں, پھر بھی ظلم بھی کر رہا ہے بیٹی پہ, برداشت بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے اتنا جہیز بھی دیا. سعودی عرب میں جہیز تو ہے نہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ قاضی صاحب جو مکہ کی عدالت میں تھے, انہوں نے کہا کہ یار کوئی اور بیٹی بھی ہے تمہاری. انہوں نے کہا ہاں. کہہ رہے ہیں یار میں واسطے میں بتا رہے تھے, وہ جج نے کہا کہ یار ایسے سسر اگر ہمیں مل جائیں تو 4 مہینے سے گھر میں پڑا ہوا ہے, صبح جاتا ہے اور شام کو واپس. مجھے کہنے لگے کیا کروں میں نے کہا کان سے پکڑ کے باہر نکالو. کہہ رہے وہ تو کہے گا یار میں تو پھر میں کہاں رہوں گا, میں بیوی کو کہاں لے کے جاؤں گا. میں نے کہا چلو بچی کو اپنے گھر میں رکھ لو, ایسا نا روڈوں پہ لے کے گھوم رہا اس کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دو. بولو بھائی بھیک مانگ کے کھاؤ, فٹ پاتھ پہ رات گزارو, یہ آپشن کون سا ہے, بی والا چل رہا ہے, بی والا, بلکہ سی میں آتا ہے. یہ کس میں آتا ہے, سی. میں نے کہا اس کو بولو کہ کچھ بھی کرو, سٹے لگاؤ باہر جا کے, چرس پیو, ہیروئن پیو, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اس گھر میں اس وقت آنے کی آپ کو اجازت ہوگی بچی کو لے کے جانے کی جب آپ کی پراپر جاب ہوگی
اور آپ ارننگ شو کرو گے کہ میری اتنی ارننگ ہے اور میں اس میں کھلا سکتا. کہہ رہے ہیں وہ پھر طلاق نہ ہو جائے. میں نے کہا ہو جائے تو اس سے زیادہ خوش نصیبی کی کیا بات ہوگی. میں نے کہا ایسے آدمی سے تو طلاق ملنا اللہ کی نعمت ہے. وہ پھر طلاق ہو گئی ان میں, پھر اس کی کہیں اور شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. تو وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ پیٹرول کے پیسے بھی ہم, اب مجھ سے مشورہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا تھا. ایک خاتون اپنے میاں کو لے گئی ڈاکٹر کے پاس جو ڈپریشن کے مریض تھے. ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی. ڈپریشن کے مریضوں کو نیند کی گولیاں دی جاتی ہیں نا. تو خاتون نے کہا یہ نیند کی گولیاں میں انہیں کب کھلاؤں. تو ڈاکٹر نے کہا یہ آپ کھائیں. یہ گولیاں کون کھائے گا؟ آپ. جتنا زیادہ سوئیں گی اتنی جلدی یہ اسٹریس سے باہر نکلیں گے. وہ ڈاکٹر سمجھ گیا کہ ان کی وجہ سے یہ قسم میں گئی ہوئی ہیں. وہ بولنے کے اسٹائل سے ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا نا کہ جب ڈاکٹر نے سوچا میں اسٹریس میں آ رہا ہوں ان کی باتیں سن کے, تو وہ بیچارہ, تو ڈاکٹر نے بولا کہ گولیاں کون کھائے گا. تو میرا بھی دل چاہتا ہے جب اس طرح کے لوگ میرے پاس آتے ہیں میں کہتا ہوں چترول کس کے لگنے چاہیے؟ آپ کے لگنے چاہیے, اور آپ جیسے لوگوں کے لگنے چاہیے. تو پھر میں نے ان کو تو نہیں کہا, میں نے کہا ایسا ناراض ہو جائیں, بولے مفتی صاحب سے اتنی محبت سے آئے ہیں بات کرنے اور یہ ہمیں چترول کی بات کر رہے ہیں. تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی اس کو لگاؤ چترول ٹھیک ٹھاک طریقے سے. کہہ رہے نہیں وہ تو بہنوئی ہے, وہ تو یہ نہ ہو جائے, گھر نہ اجڑ جائے. میں نے کہا ایسے گھر کا کرنا کیا بچا کے, بھائی کیا کرنا ہے بچا کے ایسے گھر کا؟ اجاڑو ایسا گھر. یہ آپشن سی ہے, آپشن سی, اجاڑو. میں نے کہا اس کو بولو تمیز سے, اس کا خرچہ بھی تو اٹھائے گا, بہن کا بھی, اور اپنا بھی کم بہت تو اٹھائے گا, اور آئندہ پیٹرول کے پیسے مانگنے آیا نا پھر دیکھ کرتے کیا ہیں. میں نے کہا ایسے بات آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو. اس میں جھکنا اس کے سامنے نہیں. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات کرتے تھے مگر ایسے لوگوں کے ساتھ, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مسکرا کے بات نہیں کرتے تھے. تو وہ پھر وہی ڈر ہوتا ہے طلاق ہو جائے گی. میں نے کہا بھائی لینا چاہیے ایسے موقع پہ طلاق لینی چاہیے. اس کو انسان کا بچہ بناؤ, مہلت دو اس کو, فوراً طلاق کی طرف نہ ہو, مہلت دو. بولو بھائی آج سے آپ کا دانا پانی بند, اس کو بھی یہاں سے لے کے جاؤ, گھر بھی خود پرووائڈ کرو, کماؤ بھی خود, اس کو بھی تمہارا باپ بھی کھلائے گا اس کو, اور تم بھی کھلاؤ گے. نہیں کھلاتا, نہیں خرچہ اٹھاتا, ڈیورس. کہہ رہے ہیں نہیں دیتا. میں نے کہا چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا. چترول لگاؤ, اس کا باپ بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. کنڈی لگاؤ کمرہ بند کر کے, اور تمیز سے طلاق دے گا انشاءاللہ. تو وہ خاتون کو میں نے بتایا کہ اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے بھائی, شوہر بہت زیادہ اگر ناقابل برداشت ہے, اول تو خود سے فیصلہ نہیں کرو, کسی کے تیسرے کے پاس لے کے جاؤ. کیونکہ بعض دفعہ خواتین کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شوہر حقوق نہیں ادا کر رہا, وہ ادا کر رہا ہوتا ہے. آپ کو یہ غلط, اگر واقعی ہے ایسا مسئلہ ہے ناقابل برداشت ہے, تو ایک آپشن اسلام نے یہ بھی دیا ہے. تو اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں, فمن عفا و اصلح, جو معاف کرے اور معاشرے کی اصلاح کر دے. معاف کرنے میں معاشرہ سدھر رہا ہو, فإن ذلک من عزم الامور, اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے جگرے کا کام ہے, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. عزم الامور تو انبیاء تھے. ایسے تب ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنے سے معاشرے میں اصلاح آتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس سے معاشرے میں کیا ہوتی ہے؟ بھائی بوڑھا باپ ہے, بوڑھی ماں ہے, اس نے تمہاری خدمت کی, برداشت کر لو. وہ بیچارے کیا بگاڑ لیں گے تمہارا؟ انہوں نے 2-4 ہاتھ لگا دیے, مار لیا, تو کھا لو مار. بوڑھے باپ کی مار میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ بڑی زرخیزی ہے. جیسے کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کھاد اور پانی چاہیے نا, تو باپ کی مار بیٹے کے لیے کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں عزت کا ذریعہ ہے. میں نہیں کہہ رہا بیٹے کو ماریں, لیکن اگر ابا نے ہاتھ اٹھا لیا برداشت کرو. یہاں اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. لیکن اس کی بھی ایک حد ہے, اس کی بھی ایک باؤنڈری ہے. اگر اتنا زیادہ باپ ظلم کر رہا ہے اولاد پر کہ اولاد کے لیے برداشت سے معاملہ باہر, بہت کوشش کر لی, لیکن ایک اللہ نے ربڑ کا تو نہیں بنایا نا, لوہے کا تو نہیں بنایا, ہمیں لچک رکھی ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اگر واقعی اس طرح سے ہو رہا ہے تو پھر آپ والد سے علیحدگی اختیار کر لو. لیکن یہ انتہائی آخری درجہ ہے, اکثر تو برداشت ہی کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر بہت زیادہ معاملہ خراب ہو گیا ہے تو پھر اس سے پہلے کہ اسٹریس میں جاؤ, ڈپریشن کے مریض بنو, ابا سے بولو بھائی علیحدہ, گھر چینج کر لو. ابا وہ کہہ رہے ہیں غیرت کے تانے دیں گے, گھر بدل رہا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس میں گناہ نہیں ملے گا. یہ جو ہو رہا ہے نا آپس میں جو نفرتیں پھیل رہی ہیں, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان بولو بھائی برداشت